ماہ رجب کا یہ وہ خاص دن اور اس دن کا یہ وہ خاص عمل ہے کہ اس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کے ذریعے کئی لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس عمل کو جو آج کے دن پڑھتا ہے اس کو ماہ رجب کی تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل ہو جائیں اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور آپ کے گھر میں مال و دولت آ جائے، بیماریوں سے شفا مل جائے، قرضے سے نجات مل جائے، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے، تو پھر آج کے دن کا یہ سب سے مبارک ورد، سب سے مبارک ذکر کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا حیو یا قیوم۔ دیکھیں یہ یا حیو یا قیوم کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر، اور یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوں گی آج کے دن کا، کیونکہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ 14 رجب اتوار کا دن آپ نے نہیں بولنا، یہ ماہ رجب کا دوسرا اتوار ہے اور دوسرے اتوار کا یہ سب سے مبارک عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے طریقہ کار سننا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا جو ورد ہے، اس ورد کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک بھی پڑھ لیں، یعنی کہ نماز والا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت سارے دوست پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج کے دن کا جو خاص عمل ہے، تو ماہ رجب کا یہی درود پاک خاص ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اسی درود پاک کو آپ نے اول آخر آج کے دن صرف اور صرف آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 9 ہی مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ عمل کیونکہ بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے آج کے دن کا، اس لیے اس عمل کی ترتیب، طریقہ کار اور اس عمل کی ہر بات ہی قیمتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو مکمل سمجھ کر پھر اسی ترتیب سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو فوری طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے عمل آج پورے دن میں جس وقت بھی کریں اور آج ہی آپ کا مقدر سنور جاتا ہے، آج ہی تقدیر بدل جائے گی، آج ہی قسمت سنور جائے گی۔ جو لوگ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی قسمت کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ اس عمل کی ترتیب کو اسی طرح سمجھیں اور اسی طرح سمجھ کر جیسے سمجھا رہا ہوں اس کی ہر بات کو سنتے جائیں، پھر اس کے مطابق کرتے جائیں۔ دیکھیں گلا خراب ہونے کے باوجود بھی آپ کو آج کے دن کا سب سے مبارک عمل بتا رہا ہوں، اس لیے خدا را اس محنت کو رائگاں نہ کیجئے گا۔ باقی دنوں کی طرح آج کے دن کو بھی سستی، غفلت، کوتاہی میں نہ ضائع کیجئے گا، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے پھر یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ پورا سال لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے میں اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے، اللہ بھی فرماتا ہے مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ دیکھیں جب عمل کا آغاز ہم اس طرح کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں انسان کی فلاح اسی ایک کلمے کے اندر اور دعا میں پوشیدہ ہے۔ یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے فوری طور پر وہ نجات حاصل کرے۔ کس کے ذریعے؟ اس دعا کے ذریعے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کو انبیاء نے پڑھا ہے، نبیوں رسولوں نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ حضرت ماقل بن یسار اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی فرشتے اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اسی دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ ہے۔ لیکن آپ نے عمل کے اول 3 مرتبہ یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ موجود ہے، آپ نے سب سے پہلے تعوذ کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ عمل، دیکھیں عمل کے اندر کامیابی کا یہی راز ہوتا ہے
کہ آپ شیطانی تمام راستے بند کر دیں، کوئی بھی شیطان آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ پڑھنے والا انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ مضبوط ہو گیا، ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہو۔ یہ کیونکہ دعا جو ہے نوح علیہ السلام نے بھی پڑھی ہے، یوسف علیہ السلام نے بھی پڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، ہمارے نبی، انبیاء کرام کا یہ شیوا تھا کہ شیطانی وسوسوں سے تحفظ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ ہر وقت شیطان انسان کو جو ہے وہ حملہ آور ہوتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس عمل سے بھی شیطان روکے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی بڑی بات کو سنیں گے پھر کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی اس طرح کے خیالات تمہارے دل میں جنم لیں گے، لیکن آپ نے خدا را شیطان کی طرف اپنا دھیان نہیں لے کر جانا، آپ نے فقط اللہ کی رضا پہ رکھنا ہے کہ سب سے بڑی ذات رب کی ذات ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں یا حاضر ہونے لگی ہوں، اور میں نے اسی طرح ذکر کو کرنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب آپ نے جب اسی ترتیب کے ساتھ عمل کیا، درود پاک پڑھا، اب آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی چیزیں بتاتا ہوں، سب سے پہلے ان کی تعداد کو ذرا سن لیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کلمہ طیبہ کے بعد پڑھنا ہے، یعنی پہلے کلمہ طیبہ مکمل آپ نے پڑھنا ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح آپ نے اس کلمہ کا ورد کرنا ہے، یعنی مکمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کے ذریعے بند جو کام ہے نا وہ کھل جاتے ہیں، رزق کے جو بند راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں کاموں کے اندر، کاروبار کے اندر، وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، پریشانیاں، خوف اور بے چینی میں فوری طور پہ کمی واقع ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اس لیے یہ عمل دیکھیں، یہ کلمہ جو آپ کو بتایا ہے نا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے، دین اسلام کا خلاصہ ہے، اور اللہ کے سوا کیونکہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو ہے وہ رسالت کا ذکر کیا ہے، اور کلمہ تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، ساتھ اس کے حبیب کی رسالت کا ذکر ہو۔ تو کیونکہ یہ کلمہ، اس کی برکتوں سے دل کو سکون، خوف اور غم جو بھی آپ کے دل میں ہے، وہ کسی بھی طرح کا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا خوف اور غم دور فرما دے گا، رزق میں بے حساب برکت آ جائے گی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، آخرت میں آپ کو نجات ملے گی۔ تو یہ سارے انعامات آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوں گے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار کلمہ طیبہ پر ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل کو نور دیتا ہے، اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ جو شخص صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اس ورد کو کرنا ہے، ترتیب طریقہ کار آپ نے یہی رکھنا ہے۔ عمل پورے دن میں جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تو عمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ اور ترتیب بھی بالکل آپ کو واضح طور پہ سمجھاؤں گا۔ اس دعا جو آج اس عمل کے بعد کریں گے، اس کے اول آخر بھی آپ نے صرف تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے صاف ظاہر کچھ وقت تو لگتا ہے نا، 2 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، اگر آج آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے یہ ٹائم نکال لیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی کا سوال ہے، آپ کے مقدر کا سوال ہے، آپ کی تقدیر بدلنے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنی من چاہے حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو پھر آئیں اس ذکر کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت اپنے اوپر حاصل کریں، کیونکہ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ اس کو صرف آپ نے 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن کاؤنٹنگ میں، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنے، کیونکہ دیکھیں یہ ایمان کی جڑ ہے، اسے کثرت سے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کلمے کو دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کرم کی بارش برسے گی، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے۔
یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا جس نے صدق کے دل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا۔ پھر یہ دنیا کی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور قیامت میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس ورد کو جب کر لیا، اس کے بعد اب دوستو آپ نے وہ ورد کرنا ہوگا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ تو یہ ورد کوئی عام ورد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ یا حیو یا قیوم کا جو ذکر ہوتا ہے یہ انتہائی اعلیٰ درجے، اس کو تو اللہ والوں نے صوفیاء نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ ورد اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ جب کوئی اس کو اس طرح پڑھتا ہے پھر خلق کائنات کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل سادی سی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکیموں کو حکمت عطا فرمائی ہے، تو اب حکیم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی، طبیب بھی، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اور طالب علم ہے، کسی بھی قسم کا طالب علم ہے، وہ پڑھائی کا طالب علم ہے، کسی کاروبار کا طالب علم ہے، تو وہ ہر قسم کا جو بندہ ہے وہ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا جو ہے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے۔ تو اسی طرح یا حیو یا قیوم یہ جو ورد ہے نا یہ اتنا مبارک ہے کہ اس کا مطلب ہے یا حیو اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، یا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انہی الفاظ کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ ناموں سے کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر اسی طرح اس کا رب اس کو ہمیشہ کی زندگی اور سلامتی عطا فرماتا ہے، اس پر اپنا کرم فرماتا ہے، اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اس پر اس کی رحمتیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ تو اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس بندے کا اللہ تعالیٰ دل زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ یا حی کا مطلب ہے زندہ، تو اللہ اس کے مردہ دل کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے یہ ورد جو ہے اس کو پڑھنا ہوگا، تو اس کے یہ اصول کشف کے لیے بھی ہے۔ کامل کا قول ہے اگر ایسا مرید جو سلوک کی راہ پر چل پڑا ہو، اسے کشف قبور نہ ہوتا ہو، یا ابتدائی محلے میں ابتدائی طور پر اس کا اندر روحانی صلاحیتیں پیدا نہ ہو رہی ہوں، تو وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ صاحب کشف بھی بن جائے گا، اس کی دل یعنی کہ باطن کی آنکھ بھی کھل جائے گی، اور بہت ساری پریشانیاں اور بے چینی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جو زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی بے چینیاں، بے سکونیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ آپ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے رب کائنات اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہے۔ کوئی مقدمے میں فتح چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے۔ سب سے بڑی چیز اس عمل کا فائدہ دولت ہی دولت ہے، رزق ہی رزق ہے، شہرت ہی شہرت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ماہ رجب کی اس بندے کو تمام برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں جو بندہ اس طرح اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اب دوستو جب آپ نے یہ ورد کرنا ہے، یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو پڑھنا۔ اب یہ اسماء مبارکہ کو آپ نے اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کی تعداد صرف اور صرف 111 مرتبہ ہے، اور اس کی تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں یہ اللہ سے دوستی کرنے کا انتہائی مجرب عمل ہے، تو اپنا معمول بنائیں، ہر شعبے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ جس معاملے میں اس کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، اس کی برکت سے فوراً کام ہو جاتا ہے۔ اس کو امام بونی بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے صوفیاء نے اس کے بارے میں یہی ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں امن نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، گھر میں ہر وقت ہر لمحہ اس طرح کے معاملات بنے رہتے ہیں، اعتدال نہیں ہے، دل و انصاف نہیں ہے، محبت اور چاہت نہیں ہے، اس کو پڑھے گا
تو انشاءاللہ گھر میں امن، سکون، محبت، چاہت پیدا ہو جائے گی۔ بری عادتیں چھڑانے کے لیے بھی اس عمل کو پڑھا جاتا ہے۔ تسخیر خلق اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، حب الہی حاصل کرنے کے لیے اور دل میں جذبہ محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ گالی اور فحش گوئی کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ جن کے بچوں میں ایسی حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی برکت سے ان کی تمام عادتیں چھوٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے، اور دولت مند بننے کا یہ تو سب سے بڑا عمل ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو ورد کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے صوفیاء اللہ والے کہتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کسی بندے کے اتنے گناہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس ورد کو پڑھنا ہے، اور اس کے کئی واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ جو اب میں دعا بتانے لگا ہوں اس کی تعداد 100 مرتبہ ہے۔ ہر ایک اس میں مبارک کی تعداد الگ الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز کی تعداد علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اب جو تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں رزق میں برکت، عمر میں برکت، لیکن پڑھیں اخلاص کے ساتھ، اور رزق میں یہ وہ کلمات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان اس کے بارے میں موجود ہے۔ حضور فرماتے جو پابندی کے ساتھ یہ پڑھے گا، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے بنا دے گا۔ تو یہ رب کے حضور مناجات ہیں، اور یہ رب کے حضور استغفار ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے۔ اسی طرح دیکھیں انسان میں شر کی طاقتیں موجود ہیں، ایک انسانی نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک برونی دشمن ہے۔ یہ اندرونی دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس ہے، جو باہر کا دشمن ہے یہ شیطان ہے۔ تو یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد میں بھی، کیونکہ یہ جماعت معصوم ہے، یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بطور خاص انتخاب فرماتا ہے۔ یہ ہمارا متفق عقیدہ ہے۔ انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ دونوں شر کی طاقت میں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کی یعنی تخلیق ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہر طرح کی شر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اس لیے امام ابن کثیر نے بھی لکھا، حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تھی نا کہ انسان خطاؤں کا پتلے، رب کریم نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جائے یا ان سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر یعنی ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے لگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ تو یہ وہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے اوپر گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ بیان ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، تو گناہ کے بعد توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کو جنت کا داخلہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ الفاظ کون سے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اس کے اندر کیونکہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، تو یہ دونوں چیزیں اس ذکر کے اندر موجود ہیں۔ تو جس ذکر میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں وہ ذکر تو کبھی بھی انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ ذکر ہی در حقیقت دیکھیں غیب کے خزانے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور بڑے بڑے اس کے 3 بڑے فائدے یہ ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے پریشانیاں ختم۔ کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشانی سے اس کو اللہ پاک نکال دے گا۔ پھر دوسرا فائدہ ہر غم سے اللہ پاک نجات دے گا۔ تیسرا ایسی جگہ سے رزق جہاں غمان بھی نہیں ہے۔ غیب کے خزانے کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں یوں سمجھے کہ لگ گئی ہیں، اس لیے اس ورد کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جب کوئی بندہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ بہترین
خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ تو جب یہ ذکر کر رہے ہونا ہے، جب یہ ورد کرنا ہے، جب یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو ہم نے یہی تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میری خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے اور میرے جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ پاک نے معاف کر دیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کو یاد ہے، ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، اور لیکن جب آج کے دن اتوار کے دن اور رجب کے اس بابرکت مہینے میں اس کو پڑھے گا تو میں کہتا ہوں وہ کیسے مالا مال ہوگا یہ وہ تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ اور اس لیے کہ یہ ذکر ماہ رجب کا مہینے کا تو فقط احترام کر لینا، اس کا ادب کر لینا، یہ انسان کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے تو اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اور ہم جب اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ جو تکلیفیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اللہ پاک ان کو دور کر کے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے گا، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ ورد کرنا ہے، اور اس ورد کو آپ نے اب اس سورہ مبارکہ جو ہے اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، یعنی سورۃ الفاتحہ شریف آپ نے پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جو مسلمان کے دل کی بے حد قریب ہے۔ یہ سورت وہ ہے کہ جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، سب المثانی ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الشفاء ہے۔ اس کا شان نزول بھی 2 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں کسی صورت کا 2 مرتبہ شان نزول نہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ پاک نے 2 بار نازل فرمایا ہے، کیونکہ یہ رحمت الہی کا تصور دیتی ہے، یوم جزا پر یقین رکھنے کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، بندگی اور استعانت ہے، ہدایت کی دعا ہے، صراط مستقیم کی وضاحت ہے، اور یہ بطور شفا بھی ہے، روحانی اثرات فوری طور پر زندگی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں پیغام بھی ہے، ترتیبی پہلو بھی ہے، بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے، اس میں عقیدہ، عبادت، اخلاق، دعا سب موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن کریم کی جان کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی یہ جان ہے یہ سورت، اور آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اس کو پڑھنے کی سب کو توفیق دے، اور ہماری فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ہے سورۃ کوثر، اس کے بعد ہے درود پاک، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے دعا، تو دعا کے اول آخر 3 بار پڑھنا ہے درود پاک۔ اب بات کر لیتے ہیں سورۃ کوثر کی، اور عمل آپ کا اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور سورۃ کوثر کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی ترتیب میں آپ نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی، اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سورۃ کوثر کی فضیلت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے، اور اس کے ذریعے وہ رزق بھی عطا فرماتا ہے، دشمنوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اس بندے پر اور ہزاروں نے، لاکھوں نے، اور کئی انعامات اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کی وجہ سے حضور علیہ السلام اس کے نزول کی وجہ سے حضور مسکرائے، تو یہ تو خوشیاں بانٹ دینے والی صورت ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو دوستو، یہ قرآن کریم کے اگرچہ چھوٹی صورت ہے لیکن فضیلت عظمت کے اعتبار سے یہ بڑی بڑی صورتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نماز قائم کرنے، قربانی دینے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے دوستو ہمیشہ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز کو پڑھتے رہا کریں، یہی تمہاری زندگی میں کامیابی کا راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، یہ جو کوثر ہے نا، یہ جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو اسی حوض کوثر سے سراب فرمائیں گے۔ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو سنت رسول پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت صدق کے دل کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد جیسے دعا بتایا ویسے کرنی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔